اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم بھائیوں اور بہنوں، کیا عورت شوہر کا نام لے سکتی ہے کہ نہیں لے سکتی؟ آج اس بارے معلومات آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں۔ محترم بھائیوں اور بہنوں، کسی نے سوال کیا تھا کہ کیا عورت اپنے شوہر کا نام لے سکتی ہے کہ نہیں لے سکتی؟ یہ منی کا ابا ہی کہیں گی۔ کچھ چیزیں ایسی ہے جن کا تعلق براہ راست قرآن و حدیث سے نہیں ہے، بلکہ ان کا تعلق ہمارے کلچر سے ہے۔ مثال کے طور پر آپ سے اگر کوئی یہ کہتا ہے، کسی مفتی سے کوئی آ کے پوچھے کہ کیا میں قمیص اتار کے نماز پڑھ سکتا ہوں، تو مفتی اگر عقل مند ہوگا وہ کہے گا کہ قمیص اتار کر نماز نہ پڑھے، یہ بھی ادبی ہے۔ اب آپ کہیں کہ حدیث کا حوالہ دو، تو بھی حدیث کا حوالہ اگر دے نگا، حدیث اس کی افسائڈ ہے، صحیح ہے۔ بخاری کی حدیث ہے، جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ بغیر قمیص کی نماز پڑھ رہی تھی۔ کسی نے پوچھا اس طرح نماز ہو جاتی ہے، اب کیوں پڑھ رہے ہے؟ ایسے فرمایا، میں اس لیے ایسے پڑھ رہا ہوں تاکہ تیرے جیسا احمق مجھے دیکھ کر سوال کرے کہ ایسا کیوں کر رہا ہو، تیرے جیسا احمق مجھ سے سوال کرے۔ پھر کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہمیں 2 جوڑے میسر نہیں ہوتے تھے، تو ازار ہے تو قمیض نہیں ہے، بعض اوقات ایسی ہی پڑھتے تھے۔ اب بخاری کی حدیث سے تو پتہ چل رہا ہے کہ قمیض اتار کے نماز پڑھنا کیا ہے۔ جابر بن عبداللہ باقاعدہ یہ عمل کر کے دکھا رہے ہیں کہ اور تاکہ جو اعتراض کرے اس پہ حماقت کا بھی فتویٰ لگا رہے ہیں۔ اب آپ یہ حدیث کا حوالہ دے کہ لوگوں کو قمیضی اتروا دے، یہ عقل مندی کا کام نہیں ہوگا، یہ پاگل ہونے کی علامت ہوگی۔ یہ اس کی علامت ہے آپ نے بخاری طوطے کے طرح رٹی ہوئی ہے، آپ کے اندر سینس نہیں ہے، نہ آپ نے فقہ پڑھنا، اصول فقہ پڑھا ہے جو قرآن و حدیث کو سمجھنے کے لیے وضع کیا گیا ہے۔ بھائی اس زمانے میں جب چونکہ صحابہ کو جوڑے میسر نہیں تھے تو قمیض اتار کے نماز پڑھنا بے ادبی نہیں سمجھا جاتا تھا، وہ تو کلچر کا حصہ تھا۔ غریب لوگ تھے، اصحاب صفہ میں ہم دیکھتے ہیں کہ حدیث میں آتا ہے ایک دوسرے کی طرف پشت کر کے بیٹھے ہوئے تھے، کیونکہ لباس سطر ڈھانپنے کے لیے اتنا توڑا کپڑا تھا کہ وہ ایک دوسرے کی طرف رخ کر کے بیٹھنا ان کے لیے مشکل تھا۔ اتنی غربت تھی، آج کون ایسا غریب ہوگا جو بیچارہ تہبند نہ پہن سکے؟ اتنا تو نہیں ہے۔ اور ایک معاشرے میں پورا ڈریس پہننا ہی ہمارے معاشرے کا کلچر بن چکا ہے۔ کسی تقریب میں آپ بغیر قمیض کی نہیں جا سکتے، تو آپ اللہ کے سامنے بغیر قمیض کے کیسے کھڑے ہوگے؟ اگر صحابی بغیر قمیض کے نماز پڑھ رہے ہیں تو ایک بڑے اچھی تقریب میں بھی وہ بغیر قمیض کے چلے جاتے تھے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میرا اس خاتون سے نکاح کرا دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مہر کا فرمایا۔ پتہ چلا کہ یہ لنگوٹا پہن کے نبی کی مجلس میں بیٹھی ہوئی تھی۔ بخاری کی حدیث ہے، اسی حالت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کا نکاح پڑھایا تو پتہ چلا دلہا کا لباس کیا تھا۔ اور صحابی تو غریب تھے۔ بھائی اگر کوئی بہت غریب بھی ہے تو بھی اس زمانے میں ہم اس کو لنگوٹا پہن کے شادی حال میں جانے کی اجازت نہیں دیں گے، کیونکہ ہمارے عرف میں اس کا تصور نہیں ہے، اس میں قرآن و حدیث کا حوالہ نہیں دیا جائے گا۔ قرآن و حدیث کی اگر بات ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ تر ازار پہنا کرتے تھے۔ ازار ایک چادر جو ہوتی تھی، آج کسی بھی محفل میں آپ اظہار پہن کر کہ نہیں جا سکتے، نماز بھی نہیں پڑھ سکتے، اس لیے کہ اس کو یوں سمجھا جائے گا کہ بھائی اللہ کے دربار میں جب حاضری دے رہے ہیں تو فرافر ڈریس پہنو، یہ نماز کا ادب ہے۔ جیسے آپ کسی رشتہ دار کی دعوت میں جاتے ہو تو فرافرس ڈریس پہن کر کے جاتے ہو، چڈی بنیان میں نہیں پہنچتے، تو ہم کہیں گے اللہ کا بھی یہی حق ہے، اللہ کے سامنے جب حاضری دی جائے تو پورا ڈریس پہن کر ہو، کہ کیونکہ اب ہمارے زمانے کا اور یہ بن چکا ہے کہ قمیض بھی ہو، ساتھ میں شلوار بھی ہو۔
اسی طرح یاد رکھو عورت کا شوہر کا نام لینا صحابیہ سے ثابت ہے کہ انہوں نے اپنے شوہر کا نام لیا ہے انہوں نے، لیکن بہت سارے ہمارے کلچر میں، ہمارے جو بہت سارے علاقے ایسے ہیں، قومیں ایسے ہیں جن میں عورت کے لیے شوہر کا نام لینا بے ادبی سمجھا جاتا ہے. وہ اگر نام لیں گے تو یہ سمجھا جائے گا کہ یہ بے ادب ہے. آپ یہ دیکھو، ہم یہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. کیا کہتے ہیں؟ فرمایا. کسی صحابی نے فرمانے کا لفظ آپ کے لیے استعمال نہیں کیا، لیکن ہمارے عرف میں یہ کہنا کہ نبی نے کہا اس کو ادب کے خلاف سمجھا جاتا ہے. ہمارے میں اگر کوئی کہتا ہے عبداللہ بن مسعود نے یوں کہا، عبداللہ بن عمر نے یوں کہا، بھائی تو ہم کہتے ہیں کسی صحابی کا نام آئے آخر میں رضی اللہ عنہ بھی لگاؤ، کوئی کہیں بخاری سے دکھاؤ. کہا حضرت لگانا کہاں سے ثابت ہے؟ بھائی صحابہ کا ادب کرنا تو بخاری مسلم سے ثابت ہے. ادب کا سٹائل کیا ہوگا یہ آپ کو آپ کا کلچر بتائے گا، یہ بخاری مسلم نہیں بتائے گی. ہر چیز میں بخاری مسلم کا مطالبہ کرنا جہالت ہے. تو یہ تو شریعت ہمیں بتائیں گے کہ شوہر بیوی پر لازم ہے کہ وہ شوہر کا ادب کرے. ادب کا سٹائل کیا ہوگا، طریقہ کیا ہوگا، یہ بخاری مسلم نہیں بتائے گی، یہ آپ کو آپ کا کلچر بتائے گا. امہات المومنین بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نہیں لیتے تھے. کبھی حدیث میں آتا ہے کہ زوجہ نے کہا یا محمد آپ کہہ سکتے ہیں، اس لیے نام نہیں لیتے تھے کہ نام لینا ادب کے خلاف. اور وہ چونکہ نبی تھے، قرآن نے ان کا نام لینے سے منع کیا کہ ایسے مت پکارو جیسے دوستوں کو پکارتے ہو. تو اس سے اتنی بات تو ثابت ہوتی ہے کہ بعض اوقات نام لینا ادبی سمجھا جاتا ہے. تو جس قوم میں نہیں سمجھا جائے گا وہ نام لے، جس قوم میں سمجھا جاتا ہے وہ نام نہ لے. اور آسان مثال بتاؤ، دیکھو اللہ نے عورت کا جو فردہ عورت پہ فرض کیا ہے، سگی بائی سے فردہ فرض نہیں. ایسا ہی ہے سگی بائی سے فردہ فرض نہیں. سگی بائی کے سامنے عورت اپنی کلائیاں کھول سکتی ہے، اپنے پانڈیاں کھول سکتی ہے، یعنی ان کا پردہ نہیں ہے. سر کی بال دکھا سکتی ہے، اس کا پردہ نہیں ہے. لیکن شریف خاندانوں میں اس کو معیوب سمجھا جاتا ہے، اور شریعت نے بھی اس کو معیوب سمجھنے پر پابندی نہیں لگائی. کسی بھی اچھے خاندان میں کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ لڑکی جو ہے وہ گھٹنوں تک سگاب پہن کے بھائی کے سامنے آ کے بیٹھ جائے. اچھے خاندانوں میں ہم نے دیکھا ہے جوان بیٹی جب باپ کے سامنے بیٹھتی ہے تو سر پہ دوپٹہ لیتی ہے، کیونکہ عرف عام میں اس کو اچھا سمجھا جاتا ہے. تو ادب کا تعلق بہت حد تک کلچر سے ہے، بہت حد تک عرف عام سے ہے. عورت اپنے شوہر کا نام لے یا نہ لے، شریعت نے اس میں دونوں چیزیں رکھی ہوئی ہے. لے بھی سکتی ہے اور نہیں بھی لے سکتی. شریعت نے یہ کہا ادب کرو. کسی قوم میں ادب کے خلاف سمجھا جا رہا ہے تو وہ نام نہ لے، ادب کے خلاف نہیں سمجھا جا رہا تو وہ نام لے، کیونکہ اس میں برا نہیں سمجھا جائے گا. ہم اس کو اس لیے پروموٹ کرتے ہیں کہ اس کلچر کو نام لینے والی شریعت میں شوہر کا بہت احترام ہے، جو آج کل ختم ہو رہی ہے. کچھ تھوڑے بہت تمیز آداب باقی رہ گئے، اس کو تو باقی رہنے دو. اس کی وجہ سے تھوڑا سا شوہر کا احترام رہے گا، یعنی جو نتائج اس پہ مرتب ہو رہے ہیں وہ اچھے مرتب ہو رہے ہیں. اللہ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. شریعت نے ابا کے سامنے بیٹی کو دوپٹہ لینے کا حکم نہیں دیا، مگر پابندی بھی نہیں لگائی. تو جب دونوں راستے ہیں تو ہم کہیں گے شریعت کی مزاج سے زیادہ قریب کیا ہے، دوپٹہ لینا یا نہ لینا. لینا زیادہ مزاج کے قریب ہے، اس میں باپ کا احترام ہے، حیا ہے. شریعت معاشرے میں حیا کو فروغ دینا چاہتی ہے. تو جو چیز حیا کے زیادہ قریب ہوگی کیا جائے گا، جو حیا سے دور ہوگی اس کی حوصلہ شکنی کی جائے گی، اس پر بخاری مسلم کے حوالے مانگنے والے پر جہالت کا فتویٰ لگایا جائے گا. جو عورت شوہر کا نام لیتی ہے اسے گناہ نہیں ہوتا. بیویوں کو بھی عزت دینی چاہیے، اس کا بھی احترام کرنا چاہیے. لیکن قرآن کے مطابق عورت کا درجہ شوہر سے ایک درجہ کم ہے.
اس میں کیا حکمت ہے یہ اللہ بہتر جانتا ہے، لیکن اللہ نے بتا دیا ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ توہین کرنا شروع کر دیں۔ ہم نے اپنے بزرگوں کو، اپنے علماء کو دیکھا ہے کہ اپنے گھر کی زوجہ کا بہت احترام سے نام لیا کرتے تھے، کوئی حاکمانہ لب و لہجہ اختیار نہیں کرتے، اور یہ اسلام نے ہی سکھایا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو شریعت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ ہم سب کو حق اور سچ بولنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یا رب العالمین، جو سنایا گیا اس کو اپنی بارگاہ الہی میں قبول اور منظور فرما۔ آمین ثم آمین۔ جزاکم اللہ۔